الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما عن ابی مالک الحارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ تملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او قال تملأ ما بین السماء والارض والصلاة نور والصدقة برہان والصبر ضیاء والقرآن حجة لك او علیک کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها رواہ مسلم۔ ابو مالک حارث ابن عاصم اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ سے میزان بھر جاتا ہے، میزان کو بھرتا ہے، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماء والارض، اور یہ دو کلمے سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ دونوں زمین و آسمان کے درمیان ساری فضا کو بھر دیتے ہیں، یعنی اگر اس سے جسم بن جائے، ان کلمات کا اجر جسم بن جائے تو اتنا بڑا اس کا جسم ہوگا کہ وہ زمین سے لے کر آسمان تک ساری فضا کو بھر دے گا۔ والصلاة نور، اور نماز روشنی ہے، نور ہے، والصدقة برہان، اور صدقہ دلیل ہے ایمان کی، والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، والقرآن حجة لك او علیک، قرآن یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ کل الناس یغدو، سارے انسان صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں، فبائع نفسہ، تو اپنا سودا کرتے ہیں، اپنا آپ بیچتے ہیں، فمعتقها، تو کچھ لوگ ان میں سے اپنے آپ کو بیچ کر آزاد کرتے ہیں، او موبقها، اور کچھ لوگ اپنے آپ کو بیچ کر اس کو برباد کرتے ہیں۔ تو اس حدیث میں بڑی باتیں جمع ہو گئی ہیں، یہ گویا کہ اسلام کی باتوں کا ایک جامع تصور پیش کرتا ہے، خلاصہ ہے اس کا۔ الطہور شطر الایمان پر تو پہلے بات ہو گئی تھی کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، اس کا مطلب باطن کی صفائی ہے، اور ایمان ویسے بھی اس بات اور نفی دونوں کا مجموعہ ہے، تو اس میں نفی پہلے ہے، جب تک دل کو اور دماغ کو بتوں سے خالی نہ کیا جائے تو اس میں ایمان کی بات تو جاگزین نہیں ہوتی۔ آپ اس میں ایمان کی بات ڈالیں بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کے وہ نتائج اور وہ ثمرات اور وہ فائدے آپ کو نہیں ملیں گے جو اس وقت ملتے ہیں جب کہ باطن کے اندر، دل و دماغ کے اندر کوئی خدائی کا دوسرا دعوے دار نہیں بیٹھا ہوتا۔ دونوں کو بٹھاتے ہیں، جو خدائی کے دعوے دار ہیں سب کو آپ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بھی آ جائے، تو یہ طریقہ نہیں ہے، یکسو ہونا چاہیے، یکسو، یہ جو ہر ایک کو خوش رکھنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خدا کو کم از کم خوش نہیں رکھ سکتے۔ لوگوں کو خوش کریں گے نہیں کریں گے وہ تو دوسری بات ہے، لیکن خدا کو کم از کم خوش نہیں رکھ سکتے جب آپ بتوں کو بھی خوش رکھنا چاہتے ہیں۔ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ، الحمدللہ سے مراد ہے حمد۔ حمد جہاں پہ ہوتا ہے نا، حمد کے الفاظ، تو جس طرح ہمارے ہاں حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے خاص ہے، بس یہی درست بات ہے۔ حمد سے مراد خدائی کی الوہیت اور ربوبیت اور خدائی کی صفات ہیں۔ جہاں پہ ہم الحمدللہ کا ترجمہ کرتے ہیں، ہمارے ہاں عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی، تو پھر کبھی سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ کچھ تعریفیں تو انسانوں کی بھی ہیں، وہ تو خدا کی نہیں ہیں۔ مثلا بہترین صحت،
اب صحت جو ہے وہ ایک انسان کے ساتھ متعلق چیز ہے، ٹھیک ہے، ایک آدمی صحت مند ہے، تنومند ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ہاضمہ بڑا اچھا ہے، ٹھیک ہے، تو اب یہ چیزیں یہ تعریف کی ہیں، وہ بولتا بڑا اچھا ہے، تو پھر اس طرح کے اس کا جواب پھر یہ دیا جاتا ہے کہ نہیں، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، ان صفات کو دینے والا یا ان اچھی باتوں کا مرجع یا اصل یا مصدر یا منبع یا جو سورس ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لیکن اس سوال جواب کو چھوڑیں، براہ راست یہ بتائیں کہ حمد کا مطلب، الحمدللہ کا مطلب خدائی کی صفات اللہ تعالیٰ کے لیے، خدائی کی صفات، ربوبیت اور الوہیت اور خدائی کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کے لیے، تو پھر سوال پیدا نہیں ہوتا۔ کسی مخلوق میں خدائی صفت نہیں ہے، کسی بت میں، کسی انسان میں، کسی فرعون میں، کسی میں بھی جو خدائی کے دعوے دار بنے ہوتے ہیں، ان میں سے کسی کے اندر بھی خدائی کی صفات نہیں پائی جاتی، وہ تو جھوٹ بولتا ہے۔ اور فرعون نے جو کہا میں خدا ہوں تو جھوٹ بولا اس نے، اس میں خدائی کی کون سی صفت تھی؟ اس میں الوہیت یا ربوبیت کا کیا تھا؟ وہ جھوٹ بولا اس نے۔ تو جو بھی خدائی کا دعوے دار ہوتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے اندر خدائی کی صفت نہیں ہوتی، یہ خدائی کی صفات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اسی طرح سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پاک سمجھا جائے، مقدس، منزہ، بالاتر۔ کن چیزوں سے بالاتر سمجھا جائے؟ جو نقصان کی چیزیں ہیں، جو باتیں نقصان کی ہیں، جو عادتیں، جو چیزیں یا جو باتیں نقصان کی ہیں، کمی یا خرابی ہے، انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، تو کمزوریوں سے اللہ تعالیٰ بالاتر ہے، نقائص سے، عیوب سے، کمزوریوں سے۔ کچھ انسانی کمزوری ہوتی ہیں، بشری کمزوری، یعنی وہ گناہ نہیں ہوتا۔ مثلا ہمارے اندر بشری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، تو یہ کوئی گناہ کی بات تو نہیں ہے۔ ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں کبھی غصہ بھی آتا ہے، ناجائز طور پر غصہ آتا ہے، کبھی ہم غلط طریقے سے ہم کسی سے خفا ہو جاتے ہیں، ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہوتی، ویسے ہم ناراض ہو جاتے ہیں، تو یہ بشری کمزوریاں ہیں۔ لیکن یہ کمزوریاں کوئی گناہ کی بات ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے اندر گناہ کی ہیں۔ جب نفس اور شیطان کی بات ہم مانتے ہیں تو وہ بھی کمزوریاں ہیں، لیکن وہ گناہ کی بات ہے، اس سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری بشری کمزوری، اس سے ہم اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ہم بھول جاتے ہیں، ہمیں نیند آتی ہے، ہمیں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، ہم تھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کسی سے خفا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی سے نفرت بھی کرتے ہیں، کسی سے، تو بہرحال یہ چیزیں ہیں، تو یہ کمزوریاں ہیں، یہ نقائص ہیں، چاہے وہ نقائص شرعی طور پر نقائص ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہے نقائص، ٹھیک ہے۔ تو جسمانی کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، اور کچھ نہیں تو ہم محتاج تو ہیں، ہم اپنی پیدائش میں محتاج ہیں۔ جب اللہ نے نہ چاہا تو ہم پوری دنیا، پتہ نہیں کتنی دنیا کے کتنے سال ہوئے تھے، لیکن ہم نہیں تھے، آج سے 50-60 سال پہلے پیدا ہوئے۔ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں پتہ نہیں کتنا زمانہ گزر گیا اور ہمیں نہیں، بس جب اللہ نے چاہا تو ہمیں پیدا کیا۔ یعنی ہم پیدائش سے لے کر زندگی گزارنے تک اور پھر اس کے بعد اپنے انجام تک پہنچنے تک، یہ ساری چیزوں میں ہم محتاج ہیں۔ تو یہ احتیاج، یہ بھی ایک کمزوری ہے، احتیاج۔ وہ جو کہتے ہیں نا، ہوشیار لوگوں کی کہاوت ہے نا، کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی مشکل کام کون سا ہے، مشکل کام کون سا ہے؟ تو ہر ایک کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ مشکل کام کیا؟ تو اس نے کہا مشکل وہ ہے جو کسی دوسرے کے ساتھ متعلق ہو، کہ آپ کے اختیار میں نہ ہو، کسی اور کے اختیار میں ہو۔ آپ کے اختیار میں ہو تو آپ چلو برداشت کر لیں گے، آستینے چھڑا کر آپ ہمت کریں گے، کچھ بھوک، پیاس، تکلیف، مشکل، سردی، گرمی برداشت کر لیں گے، تو اس کو کسی حد تک اس کو سر کر لیں گے معرکے کو۔ لیکن جس چیز کا تعلق کسی دوسرے کے ساتھ ہو تو وہ تو آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ احتیاج ہے، یہ کمزوری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام کمزوریوں، ان تمام احتیاجات اور ان تمام نقائص سے یا عیوب سے پاک ہے، جو مخلوق کی خاصیت ہے۔
یہ ہے سبحان اللہ کا معنی، سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مخلوق کی تشبیہ سے بھی بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ آپ کسی مخلوق کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی، ولم یکن لہ کفوا احد، کف ند بھی اللہ، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے لیے ند نہ بناؤ، ند شریک نہ بناؤ۔ ند اور کف دونوں شریک ہیں، لیکن ند کا مطلب یہ ہے کہ جو ضد ہو، ند بطور بوزن ضد، کہ ایک ہی باپ کی دو اولاد ہیں، دو بچے، تو ایک کہتا ہے کہ میں اس دیوار کو چنوں گا، دوسرا کہتا ہے یار میں بھی اس باپ کا بیٹا ہوں، میں اس کو لات مار کے ڈھا دوں گا، تو اس کو کہتے ہیں ند۔ تو ایک کام کرتا ہے تو دوسرا اس کام کو بگاڑتا ہے، نہیں ہونے دیتا، تم کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں، میں نہیں ہونے دیتا ہوں، نہیں دوں گا۔ تو فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شریک نہ ٹھہراؤ کہ وہ ایک کام کرنا چاہے اور کوئی دوسرا آ کے وہ کہے کہ میں تو نہیں کرنا چاہتا۔ تو خدا کا کوئی ند نہیں ہے کہ جب خدا نے زمین، آسمان، کائنات، انسان، کسی کو پیدا کیا، کسی، تو ساری چیزیں ہیں دنیا کائنات کے اندر، جب اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرنا چاہتا ہے یہ ساری کائنات اس فیصلے میں مدد دیتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے تو آسمان بھی مدد کرتا ہے، چاند، تارے اور سورج بھی مدد کرتے ہیں، موسم بھی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بادل بھی مدد کرتے ہیں، پانی بھی مدد کرتا ہے، موسم بھی ساری چیزیں اسی کام میں لگے، اس لیے کہ وہ ایک خدا کی بندگی کرنے والی چیزیں ہیں، کوئی ند نہیں ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اگر انسان خدا نے پیدا کیا ہوتا اور باقی چیزیں مثال کے طور پر آسمان کو کسی اور نے پیدا کیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ چاہتا کہ اپنے انسان کو پانی کے لیے وہ بادل برسائے، تو بادل والا خدا نعوذ باللہ کہتا کہ میں تو نہیں برسانا چاہتا، تو بادل کیسے برستے؟ ٹھیک ہے، پھر زمین کو حکم دیتا کہ تو اپنی جو تخم ہے اس کی کونپلیں نکال، ٹھیک ہے، تو زمین کسی اور خدا کی بنائی ہوتی تو وہ کہتے کہ نہیں تم چاہتے ہو کہ میں تو نہیں، میں تو اپنی زمین کو نہیں حکم دیتا کہ وہ اپنے رزق کے دروازے انسان کے لیے کھول دے۔ تو یہ ساری چیزیں ایک خدا کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ساری چیزیں اس میں شریک ہو جاتی ہیں، اسی لیے شریک ہو جاتی ہیں کہ وہ ایک خدا کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو یا تو نعوذ باللہ اس کا وہ بات تکمیل تک نہ پہنچتی، اپنے انجام تک نہ پہنچتی، ٹھیک ہے، اور یا لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے۔ وہ ایک کہتا کہ میں کرتا ہوں، دوسرا کہتا کہ تم کر دو، میں نہ کروں، میں تو اس کو خراب، تم انسان کو پیدا کرنا چاہتے، میں اس کو نہیں پیدا کرنا چاہتا، چلو تم کیسے پیدا کرتے ہو، لڑائی ہوتی۔ تو ند اس کو کہتے ہیں، ند۔ کف کا مطلب یہ ہے کف، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ کا کوئی کف بھی نہیں ہے۔ یہ سبحان اللہ کے معنی میں بتا رہا ہوں، سبحان اللہ، کہ کف کا مطلب یہ ہے کہ تم جو کام کرنا چاہتے میں بھی وہ کروں، اس طرح مقابلہ کرنا ہے۔ مقابلہ اسی طرح بھی ہوتا ہے کہ تم حج پہ جاتے ہو تو میں بھی جاؤں، چاہے مجھ پر حج فرض نہ ہو، میں بھی حاجی کہلاؤں، تم عمرے پہ جاؤ تو میں بھی، تم گاڑی خریدو تو میں بھی خریدوں، تم مثال شیر کے لیے فلان جگہ پہ چلے تو میں بھی کر لوں، تم اپنے بیٹے کو اپنی بیٹی کو فلان جگہ پہ تو میں بھی کر لوں۔ تو جو ایک کرتا ہے وہ دوسرا بھی اسی طرح مقابلہ کرتا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، کوئی ہے جو کائنات بنائے؟ هل من خالق غیر اللہ، اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا تو ہے کوئی جو انسان؟ هذا خلق اللہ، یہ کائنات کے بارے میں قرآن، هذا خلق اللہ، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اسی نے پیدا کی۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو بتاؤ جو اللہ کو چھوڑ کر خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا؟ پیدا کرنا کا مطلب یہ ہے کہ عدم سے اس کو وجود دے، تو عدم سے وجود دینا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں کمی بیشی کر کے کچھ ملا کر کے کوئی چیزیں بنانا، یہ ساری چیزیں انسانوں نے اسی طرح، اس کو بنانا کہتے ہیں، وہ بنانا نہیں، وہ کھیلے والا بنانا نہیں، یعنی
اس کو کیا کرنا؟ دو چیزوں کو ملا کر اس سے ایک تیسری چیز وجود میں لانا۔ تو سبحان اللہ کا مطلب یہی ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی تشبیہ آپ مخلوق سے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ مخلوق ہے، محدود ہے، اس کی بڑی لمیٹیشنز ہیں، تو آپ خدا کی تشبیہ اس سے کیسے دے سکتے ہیں، یا مخلوق کی تشبیہ خدا سے کیسے دے سکتے ہیں؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ۔ اور تملأ المیزان، وہ میزان کو برتے، میزان کیا چیز ہے؟ میزان کا مطلب یہ ہے کہ ترازو تولنے والی ایک چیز جس میں چیزوں کو تولا جائے۔ تو المیزان سے مراد یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کے اعمال کو تولے گا۔ اب کیسے تولے گا؟ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ہم سے طلبہ پوچھتے ہیں نا، مدرسوں میں اور کالج میں بھی پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں، یہ نماز، یہ روزہ، یہ تو کیسے تولے جائیں گے؟ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ کا درد سر نہیں، آپ پریشان نہ ہو، آپ نہیں تولیں گے، جو تولے گا اسے پتہ ہے، جی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کہا جاتا کہ تم تولو گے تو تم حق تھا کہ مجھ سے پوچھتے کہ کیسے تولوں، مجھے تو طریقہ نہیں آتا۔ تو یہ آپ کی ذمہ داری نہیں لگائی ہے، آپ کی ذمہ داری یہ لگائی گئی ہے کہ آپ نیک عمل کریں، جہاں پہ وہاں پہ اس کا وزن بھاری ہو جائے۔ تو یہ تو آپ کے اختیار میں ہے، آپ کر سکتے ہیں، نیک اعمال اور برے اعمال آپ جانتے ہیں۔ یہ ذمہ داری کہ وہاں پہ تولا جائے گا تو وہ تولنے والا خدا ہوگا، اسے پتہ ہے کہ کیسے تولا جاتا ہے، اعمال کیسے تولے جاتے ہیں، ہم نہیں تول سکتے۔ لیکن کسی زمانے میں تو انسان سردی گرمی کو بھی نہیں تول سکتا تھا، آج تول سکتا ہے۔ سردی گرمی، اس کا وزن معلوم کیا جا سکتا ہے کہ کتنی سردی ہے اور کتنی گرمی۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بعید ہے کہ وہ اعمال جو ہے وہ کسی چیز، اگرچہ اس کا وجود بظاہر ایسی ٹھوس وجود اس کا نہیں ہے، وہ اخلاقیات قسم کی چیزیں ہیں، وہ اعمال قسم کی چیزیں ہیں، وہ ایسی چیزیں ہیں جو نظر بھی نہیں آتی، تو اس کو اللہ تعالیٰ تول سکتا ہے۔ اور قیامت کے دن والوزن یومئذ الحق، قرآن نے بار بار فرمایا والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اعمال کا تولنا ثابت ہے، اس پر ایمان لایا جاتا ہے، ہمارا ایمان ہے، عقائد میں یہ بات شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا سورہ انبیاء میں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور ہم ترازوں کو انصاف کے لیے قیامت کے دن مقرر کر لیں گے، قیامت کے دن ہم انصاف کے لیے ترازو کو مقرر کر لیں گے۔ اور جب ترازو مقرر ہو جائے گا تو پھر کہ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی کے اوپر بھی تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ اور کتنی حق تلفی؟ ذرہ برابر بھی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ، اگر رائی کے برابر بھی کوئی نیکی یا برائی ہو أَتَيْنَا بِهَا، ہم اس کو حاضر کر لیں گے۔ یعنی مثقال، اور دوسری جگہ فرمایا مثقال ذرہ فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرہ۔ اب ذرہ کیا چیز ہے؟ آپ کسی دھوپ میں روشنی جو کمرے کے اندر آ رہی ہو تو اس روشنی کے اندر کچھ ذرات آپ کو نظر آتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں کچھ چھوٹے ہوتے ہیں، اس میں سے جو سب سے چھوٹا ذرہ ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے، وہ ذرہ ہے۔ کیا دنیا میں آج اس ایٹمی اور اس پتنی کتنا کیا دور ہے، پتنی کہ لوگ کہتے ہیں کیسا دور ہے، سٹار وار کا دور ہے اور ایٹمی دور ہے، اور انسان نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتا ہے کہ ہم اتنے آگے جا چکے ہیں۔ اتنے آگے جانے کے باوجود کیا کوئی آدمی دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ ذرے کا حساب بھی کر سکتا ہے؟ اس کو تول سکتا ہے، ذرے کو بھی، اس کو بھی میزان میں تولا نہیں جا سکتا نا، ذرے کو تولا نہیں جا سکتا۔ ایسا کوئی میزان نہیں ہے انسان کے پاس۔ بینکوں والے بڑے، میں بینک میں بھی رہا ہوں کوئی 1-2 سال، ٹھیک ہے، یہ جو اسلامک بینکنگ تھی، میں نے اس کو شروع کیا ہے یہاں پہ پشاور میں، وہ زمانے میں 2004-05 کے زمانے میں، تو فرسٹ شریعہ ایڈوائزر میں تھا اس میں، سرکاری کے بینک کا، خیبر بینک تھا۔ تو میں ان کو کہا کرتا تھا جب تربیت میں دے رہا تھا تو اسلامک بینکنگ کی چیزیں سمجھا رہا تھا، تو اسی طرح کی بات میں نے کہا دیکھنا قرآن ذرے کا، میں نے کہا پوری دنیا کے، چلو ہم تو بڑے بیکورڈ لوگ ہیں، ہمارے ملک تو اور ہم تو تیسری دنیا کے لوگ ہیں، تو جو پہلی دنیا کے لوگ ہیں
ان سے ذرا پوچھیں، امریکیوں سے پوچھو، برطانیہ والوں سے پوچھو، جرمنی والوں، فرانس والوں سے پوچھو، تم ایک ذرے کا حساب کر سکتے ہو؟ ایک ذرے کا اس کا وزن معلوم کر سکتے ہو؟ قرآن نے فرمایا ہم اس کا وزن معلوم کریں گے اور اس کا بدلہ بھی دیں گے، اس کا حساب. اور ایک ذرہ برابر نیکی ہم نہیں، میں تو کم از کم مجھے تو نہیں معلوم ذرہ برابر نیکی کیا ہے اور ذرہ برابر برائی کیا ہے. ذرہ برابر، شاید میں جس کو ذرہ کہوں وہ پہاڑ ہو، اور شاید میں ذرہ برابر نیکی کہوں وہ سرے سے نیکی نہ ہو یا نیکی ہو لیکن اس کی قیمت، یعنی میں کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ذرہ برابر یہ نیکی جو ہے یہ ذرہ برابر نیکی ہے اور یہ برائی ذرہ برابر برائی. لیکن ہم کرتے ہیں ذرہ برابر نیکیاں اور ذرہ برابر برائیاں. اسی لیے تو قرآن نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر خیر بھی اور ذرہ برابر برائی اور شر بھی. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے آئے گا. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم جس طرح حساب کرتے ہیں کوئی اس طرح حساب نہیں کر سکتا. خدا جس طرح حساب کر سکتا ہے اسی طرح. اور حدیث میں بات آئی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پوری دنیا میں کتنے لوگ ہیں؟ آج 7 ارب سے زیادہ لوگ ہیں. تو آج سے 100 سال پہلے کتنے تھے اور اس سے پہلے کتنے تھے؟ تو ان سارے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ اتنے وقت میں کر لے گا جس طرح دنیا میں ظہر سے لے کر عصر تک کا وقت یا دوپہر سے ظہر تک کا وقت. سمجھ میں؟ اتنے تھوڑے. وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اور اس میں ذرے کا حساب بھی ہوگا اور کسی کے اوپر ظلم بھی نہیں ہوگا. ذرے کا حساب بھی ہوگا. تو لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کسی سے نہ دو. اللہ تعالیٰ خالق ہے، وہ بہت عظیم ہے، وہ قدیر ہے، علیم بكل شيء ہے. اس کی حکمت، اس کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی کبریائی، اس کی قوت، اس کی قدرت، اس کا علم، اس کی حکمت، وہ بس انسان اس پہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بس آمنا وصدقنا، بس ہم مانتے ہیں. تعالی اللہ فتعالی اللہ الملک الحق. وہ بہت بالا و برتر ہے، گمان سے بھی، وہم سے بھی اور خیالات سے بھی، سب سے اونچی ذات. تو میزان کا مطلب یہ ہوا. اور پھر فرمایا والحمدللہ تملأ المیزان. دیکھیں اس میں اتنا زور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جب خدا کے لیے تم ثابت کرو گے تو اس ایمان کے اندر اتنی قوت ہے کہ وہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے. یہ ایمان کی قوت ہے. اور سبحان اللہ اور الحمدللہ تملأان بین السماء والارض. آسمان اور زمین کے اندر درمیان جو فضا ہے یہ بھی کسی انسان کو نہیں معلوم. کیا معلوم ہے کسی کو؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک. ابھی تو آسمان کسی کو معلوم ہی نہیں ہوا. ابھی تو لوگ کہکشانوں میں گم ہیں اور پتہ نہیں کہکشانوں کی بھی پتہ نہیں اربوں خربوں، ہاں، اور پھر ان میں پتہ نہیں کیا ہے اور کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں آسمان سے نیچے ہیں. یہ جو پہلا آسمان ہے نا، یہ ابھی تک سائنس اس کو نہیں پہنچی. سائنس ابھی پہلے آسمان سے نیچے کی باتیں کر رہا ہے. یہ جو کہکشانے ہیں، یہ جو گلسٹرز ہے اور یہ کیا ہے اور کیا ہے، یہ ساری چیزیں تو پہلے آسمان سے نیچے کی ہیں. تو ان کا حجم، ان کی مسافت کس کو پتہ ہے؟ جب آپ پہنچے نہیں ہیں وہاں پہ چھت پر تو آپ مسافت کیسے معلوم کر لیں گے؟ بعد، ہاں، کیسے معلوم کریں گے کتنا فاصلہ ہے یہ؟ اور سبحان اللہ اور الحمدللہ تملأان بین السماء والارض. اس میں اتنی قوت ہے کہ اگر اس کو ایک جسم دی جائے، اس کو ٹھوس وجود دیا جائے، ان کلمات کے جو اجر ہے، جو ثواب ہے، جو اس کے اثرات، اس کو اگر ٹھوس وجود دیا جائے تو اتنا اس کا حجم اتنا ہوگا، اس کی بڑوتری اور اتنا. ہاں، تملأان بین السماء والارض. آسمان اور. اچھا، یہاں پہ ایک دوسرا نقطہ بھی ذہن میں رہا ہے. تملأان او تملأ، یعنی ایک روایت میں ایک راوی نے تملأان کہا، دوسرے نے تملأ کہا. اب جو آگے والا راوی ہے اس نے سوچا کہ میرے ایک استاد نے مجھے تملأان کہا تھا،
دوسرے استاد نے تملؤ کہا تھا، اب میں کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دونوں باتیں کی کہ تملآن یا تملؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک روایت مجھے ایسی پہنچی ہے جس میں تملآن کا لفظ ہے، مطلب اس کا دونوں کا ایک ہے، لیکن الفاظ میں فرق۔ دیکھیں حدیث نقل کرنے والوں نے کتنا احتیاط کیا ہے کہ ایک لفظ جس کے معنی میں کوئی فرق بھی نہیں آتا، ہم تملآن کا ہے یا تملؤ کا، مطلب تو ایک ہے، تملآن دونوں برتے ہیں، تملؤ برتے ہیں۔ تو یعنی جہاں پہ معنی تبدیل نہیں ہوتا وہاں پہ بھی راوی نے، روایت کرنے والے نے حدیث کے الفاظ میں اتنا احتیاط کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پہ معنی تبدیل ہوتا ہو تو وہاں پہ اس نے بے احتیاطی کی ہوگی؟ یہ پہلے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ روایت کرنے، جو حدیث کی روایت کرنے والے لوگ تھے، ان کے نزدیک حدیث کی روایت کی قدر و منزلت اور عظمت کتنی تھی، یعنی ان کے دل میں اس بات کی کتنی اہمیت تھی کہ کہیں میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ ملاؤں، کہیں میں اس میں کوئی ادھر ادھر نہ کروں۔ اور لوگ کہتے ہیں حدیثیں تو 300 سال بعد آئے ہیں، خدا کا خوف کرو یار، یہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ 300 سال بعد کمپائل ہوئی؟ بھئی کمپائل تب ہوئی جب پہلے سے موجود تھی نا۔ بھئی کمپائلیشن دلیل ہے یا موجودگی دلیل ہے؟ حدیث کا موجود ہونا دلیل ہے یا حدیث کی کمپائلیشن دلیل ہے؟ تو کمپائلیشن تو اس بات کی دلیل ہے نا کہ پہلے سے موجود تھی تو تب کمپائل ہوئی۔ تو یہ لوگ کیسے خدا سے بے خوف ہو کر اتنے اعتراضات اور اتنے سوالات اٹھاتے ہیں، اتنے خواہ ایک چیز میں جو بالکل کالشمس فی النہار، جس طرح بالکل دن کی طرح کھلی روشنی میں موجود ہے، اور اس میں شک پیدا کرنا چاہتے۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں اس کی عظمت کتنی تھی، یہ ذہن۔ ما بین السماء والارض والصلاۃ نور، اور نماز نور ہے، نور۔ دیکھیں نور، اور بعد میں کہتے ہیں والصبر ضیاء، تو ضیاء بھی روشنی ہے اور نور بھی روشنی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ جس طرح قرآن نے فرمایا هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، جعل الشمس ضیاء والقمر نورا۔ اس میں تو بڑی لمبی بحثیں ہیں، لیکن وہ لغت کی بحثیں چھوڑیں۔ اس میں یہ بات ہے کہ نور یہیں پہ اس روشنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے جس میں تیزی نہ ہو، جو ایسی روشنی ہو جو آنکھوں کو بھلی لگے اور آنکھ اس کو دیکھ بھی سکے، اور اس میں ٹھنڈک بھی ہو، ٹھنڈک بھی ہو، تو اس کے لیے نور کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ضیاء کا لفظ وہیں پہ استعمال کیا گیا جہاں پہ نور ایسی ہو جو تیز ہو اور اس سے شعاعیں نکلتی ہوں۔ اب دیکھیں نا، سورج کی شعاعیں ہوتی ہے، چاند کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ چاند جتنا بھی روشن ہو نا، اس کی شعاعیں نہیں ہوتی، اور چاند کی روشنی میں آپ کو گرمی نہیں محسوس ہوتی، اور سورج کی روشنی میں آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، سردی میں بھی محسوس ہوتی ہے، گرمی میں بھی محسوس ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں ہے گرمی۔ تو یہاں پہ اسی معنی کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ الصلاۃ کو کہا گیا ہے نور، یعنی نماز کے نتیجے میں آدمی کو وہ روشنی ملتی ہے جس کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت بلال کو، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، بلال اذان دو تاکہ ہم نماز پڑھیں اور ہمیں سکون محسوس ہو۔ یا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، نماز سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ اب ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں کہ نہیں ٹھنڈی ہوتی؟ نہیں تو ہر شخص اپنے طور پر دیکھے کہ واقعی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز کے اندر ہے۔ تو نماز کو ٹھنڈک، اچھا تو نماز نور ہے، کس طرح نور ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز سے دل کے اندر روشنی آ جاتی ہے، ایسی ٹھنڈک آ جاتی ہے دل کے اندر، اور چہرے کے اندر بھی ایک نور آ جاتا ہے، نور آ جاتا ہے۔ بہت پہلے، کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے، میں نے ایک امریکی عورت کا وہ پڑھا تھا مضمون، وہ کہا کرتی تھی کہ یہ جو عورتیں اپنے میک اپ کے لیے کتنا سامان اور کتنے اس پہ خرچ کرتی ہیں، کاش مجھے یہ اختیار مل جائے کہ میں ساری عورتوں پر نماز فرض کر لوں اور وہ لمبے لمبے سجدے کریں تو ان چیزوں سے بے پرواہ ہو جائیں۔
کہتے ہیں لمبے لمبے سجدے کرنے سے، دیکھیں وہ اس نور کی بات کر رہی تھی، لیکن ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو کسی کی زبان سے اپنی وہ بات نکال لیتا ہے۔ اگر مسلمان اس پہ کام نہیں کرتے تو دوسرے کر لیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب آپ لمبے لمبے سجدے کریں گے تو آپ کے چہرے کے اندر ایک ایسی جس طرح یہ غازے و مازوں سے جو خوبصورت ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ اس کے اندر جو جس طرح پشتوں میں ہم اس کو سر کہتے ہیں، سر کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایک خاص روشنی ہوتی ہے، اور وہ روشنی وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے سے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر رکھنے سے، سجدوں میں اور عاجزی کرنے میں، ان چیزوں سے، تو اس کو کہا گیا ہے کہ یہ نور ہے۔ تو نماز نور ہے، دل کا بھی نور ہے، چہرے کا بھی نور ہے، اور قبر میں بھی نور ہے، اور محشر میں بھی نور ہے، تو یہ نور ہی نور ہے۔ اب نماز اس کا نور ہونا، پھر دیکھیں آپ اس پہ خود آپ غور کریں کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں اور اس کی کیا حکمتیں ہیں، اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا اسباق ہیں، کیا کیا اس کے فوائد ہیں، اس میں ہمیں کیا سکھایا جاتا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم شعوری طور پر نماز پڑھتے ہیں، شعوری طور پر کہ ہم واقعی خدا کے سامنے ہیں، تو شعوری طور پر جب ہم نماز پڑھیں اور اس کے ہر حرکت کے وقت ہمارا خشوع اور دل کی توجہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، تو وہ پھر پتہ چل جاتا ہے کہ نماز کے اندر کتنی کیفیات ہے، کتنی اس کے اندر ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے اس کے اندر۔ اور جب اس کے حقوق بھی شعوری طور پر ادا کیے جائے۔ وَالصَّدَقَةُ بُرْحَانٌ، اور صدقہ برہان، دلیل ہے۔ ایک آدمی صدقہ کو صدق سچائی، ایک آدمی صدقہ دیتا ہے کسی کو بغیر کسی ریٹرن کے، کسی کو دیتا ہے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، تم سے نہ بدلہ مانگتا ہے نہ شکریہ۔ آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مجھے شکریہ بھی، وہ کہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہے، لیکن آپ اگر امید رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ریٹرن چاہا، آپ نے کوئی فائدہ لینا چاہا۔ اسی وجہ سے صدقہ دینے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں لا نرید منکم جزاء، ہم تم سے کوئی بدلہ، یہ نہیں کہ میں نے تمہیں دے دیا تو تمہیں یاد ہونا چاہیے تو کم از کم میرا احترام تو کرو، راستے گزرتے وقت سلام تو کرو، ولا شکورا، اور آپ مجھے یہ تو کہہ رہے کہ یار شکریہ مہربانی، میں اس کا مطالبہ نہیں کروں گا، اور اگر میں اس کا مطالبہ کروں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنے خیرات پر دنیا کی کوئی چیز بھی لینی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ حصہ میرے لیے بھی تھا، نفس کے لیے بھی تھا، خدا کے لیے سب کچھ نہیں تھا۔ وہ صدقہ برہان ہے، برہان کا مطلب ہے کہ ظاہر دلیل ہے جو خدا کے لیے آدمی دیتا ہے، اور سوائے آخرت کے اجر کے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدمی خدا پر عقیدہ رکھتا ہے، یہ آدمی نقد کے بغیر بجائے ادھار پر عقیدہ رکھتا ہے، خدا کے ادھار پر، قیامت کے اوپر، قیامت کے اجر پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ مجھے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ دنیا میں تو یعنی یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے حدیث کے اندر کہ صدقے کا بدلہ اللہ تعالیٰ 1 کے بدلے 10 اور اس سے بھی زیادہ اور 700، تو اس کا مطلب دنیا میں تو نہیں، اس کا مطلب دنیا تو نہیں ہے، اس کا مطلب تو آخرت ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ اچھا، تو صدقہ برہان ہے، ایک آدمی صدقہ دیتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا کو مانتا ہے، وہ آخرت کو مانتا ہے، وہ آخرت کے اجر پر یقین رکھتا ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر روشنی ہے، ایسی روشنی جس میں تھوڑی سی گرمی ہو، تو صبر مشکل کام ہے، صبر مشکل کام۔ صبر کا اصل مطلب کیا ہے؟ صبر کا مطلب بنیادی طور پر ایک اپنے آپ کو روکنا ہے، اور اس کا مطلب لوگوں نے بتایا ہے کہ مصیبتوں کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا جس میں ادب کا لحاظ ہو۔ مصیبت آ جاتی ہے تو مصیبت آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی کام مشکل ہو جائے، دیکھیں نا، الصبر علی الطاعات، اللہ تعالیٰ کی بندگی پر صبر، صبر فی المصائب، مصیبتوں میں صبر، صبر عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو روکنا مشکل کام ہے،
اس پہ صبر کرنا. اور الصبر حین الباس، جنگ میں ثابت قدم رہنا، مورچے سے بھاگنا نہ. تو یہ کام مشکل تو ہے. ان مشکل کاموں میں آپ مشکل کاموں میں ایسا انداز اختیار کریں جو آداب کے حدود سے آپ باہر نہ نکلیں. آداب کے حدود سے باہر نہ نکلیں. کوئی مشکل کام مثلا نماز ہے، روزہ ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے، کیا ہے تو آپ وہ کرتے وقت پھر کہیں کہ یار بس ٹھیک ہے کیا کریں. ایک دن مجھے یاد ہے میں پڑھاتا تھا مدرسے میں، تو وہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بھی ساتھی تھے، اب بھی ہیں، وہ انگریزی پڑھاتے تھے. تو ایک دفعہ ہم نماز سے آ رہے تھے، نماز پڑھ کر آ رہے تھے، اور وہ آستینیں چڑھا کر وضو پہ جا رہا تھا. تو میں نے اس کو دیکھا، میں نے کچھ کہا نہیں، میں نے صرف اس کو دیکھا. تو وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ ابھی تک نماز کیوں نہیں پڑھی. تو مجھے دیکھ کر کہتے سیاوا ورس کو نہ دنو. سمجھ میں آ گئی بات. کوئی ایک دن تو نہیں ہے نا کہ بر وقت پڑھ لیں. وہ میرے آنکھوں میں جو سوال تھا نا، اسی کے جواب میں وہ کہتے سیاوا ورس کو نہ دنو. اب یہ صبر، یہ ادب نہیں ہے، یہ ادب کے منافی ہے. آداب کے منافی ہے. جب ہم کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے خدا کی طرف سے مشکل ہے، اور پھر ہم زبان پر کچھ ایسے الفاظ لاتے ہیں کہ یار بس تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اسی وجہ سے صبر، اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے رضا. اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہو جانا، وہ اس کا بڑا ایک مقام ہے. صبر کا تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے برداشت کر لو اور جانے دو، ہو جائے گا. یمشی، عرب کہتے ہیں یمشی، چلے گی، ابش، چلتا ہے. تو رضا کا مطلب یہ ہے کہ دل سے اس بات پہ بس ٹھیک ہے میرے رب کا فیصلہ ہے، بس ٹھیک ہے، میں کوئی شکایت زبان پر نہیں لاؤں گا. تو یہ ہے صبر. ضیاء، اسی صبر کے نتیجے میں آپ کو ایک روشنی ملتی ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی وہ ہوتی ہے، شعاعیں ہوتی ہیں، تھوڑی سی اس میں گرمی، یعنی مشکل کام ہے. وہ کیسی روشنی ملتی ہے؟ دیکھیں ہمیشہ سے لوگوں میں یہ بات ہے کہ صبر لوگ حقیقت میں صبر کرتے بھی نہیں ہیں. ورنہ صبر جس نے آزمایا نا اللہ تعالیٰ، آپ قرآن مجید کے ساری آیات کو جمع کریں، پتہ نہیں کسی اور عمل کے بارے میں اتنی باتیں نہ ہوں گی اور اتنا تذکرہ نہ ہوگا جتنا صبر کا ہوگا. لیکن مجھ سے، میں تو اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی بات نہیں کرتا، خود اپنی بات کرتا ہوں کہ روز بروز ہم میں بے صبری بڑھ جاتی ہے، بے صبری بڑھ جاتی ہے. بلکہ ہم ایک دوسرے کو بے صبری کی تلقین کرتے ہیں. مثلا ایک آدمی کی تاریخ تھی، یا کسی ڈاکٹر کے پاس اس کی اپوائنٹمنٹ تھی، تو پھر واپس آ کر مسجد میں، لوگ مسجد میں باتیں کرتے ہیں، پھر جب کہتے یار میں وہاں پہ قطار میں کھڑا رہا تو 1 گھنٹہ ہوا، بس قطار میں کھڑا رہا. تو دوسرا اس کا مڑا وہ جو دوسرا تھا، وہ ہوتا ہے نا وہ جو نمبر لے کر وہ اٹینڈنٹ والا وہ ہوتا ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو 10 روپے دے دیتے، 10-20 روپے دے تو آپ کو آگے کرتا. وہ پولیس والے کو کچھ دے دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مسجد میں ہوتے ہوئے بھی صبر کے بجائے بے صبری کی بات، یعنی بحیثیت مجموعی ہمارا رویہ جو ہے بے صبری کا، اور صرف بے صبری کا نہیں ہے بلکہ بے صبری کی تلقین کا ہے. ہم دوسروں کو صبر کے بجائے بے صبری کی تلقین کرتے ہیں. حالانکہ تو اب صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو روشنی مقرر کی ہے کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کو میں ایک روشنی دوں گا، تو وہ روشنی ہمیں کیسے ملے گی؟ پھر اسی روشنی سے تو ہم محروم ہو گئے، اور اسی روشنی کو تب پالیں گے جب ہم صبر کر لیں گے. کب تک صبر کریں گے؟ تو قرآن نے بتایا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، جب تک رب سے نہ ملو وہاں اس وقت تک صبر کرو. مولانا مودودی ایک مسجد، وہ مسجد میں نے دیکھی، میں نے اس میں نماز بھی پڑھی. تو مولانا مودودی تو جامعہ اشرفیہ پڑھتے، نماز جمعہ کی نماز ادھر جاتے. ایک دن ذرا دیر ہو گئی تو اپنے ساتھی کو کہا چلو قریبی ایک مولوی محمد عمر اچھروی ہوتا تھا، اچھرے میں ہوتے تھے نا مولانا، تو وہیں پہ سامنے ایک مسجد تھی، بالکل وہ فیروز پور روڈ کے سڑک پار، سڑک کے اس طرف مولانا کی رہائش گاہ ہے اور سڑک کے اس طرف سامنے اچھروی، مولانا اچھروی کی مسجد ہے.
تو مولانا نے کہا چلو ادھر جاتے ہیں. تو چلے ادھر چلے گئے. تو جب اشرفی مولوی ممبر پر بیٹھا تھا نا، جب اس نے مولانا مودودی کو دیکھا تو اچھا میری مسجد میں آ گیا ہے. تو وہ تو مولانا مودودی پر ایسا برس پڑا نا کہ جو اس سے ہوتا تھا نا، جو گالی، جو فضولیات اور جو فتوی بازی اور جو بھی سارا غصہ نکال کے اب تو یہ سن رہا ہے. اور مولانا مودودی آرام سے بیٹھے سن رہا ہے، اس کے چہرے پر کوئی اثرات نہیں، سن رہا ہے. جب نماز ہو گئی تو اسی کے پیچھے نماز بھی پڑھی اور واپس چلے گئے. راستے پہ کوئی تبصرہ بھی نہیں کیا. یار یہ تو بڑا ایسا آدمی تھا، مجھے دیکھ کر بھی کچھ حیا نہیں آئی. تو ساتھی نے اس کو کہا کہ مولانا یہ اشرفی نے تو بہت ظلم کیا. تو مولانا خاموش رہے. پھر اس نے کہا یار اس نے تو بہت زیادہ ناقابل برداشت باتیں کی، نہیں کرنا چاہیے تھے اسے. پھر مولانا خاموش ہوئے. پھر تیسری دفعہ وہ کہتے کہ میں نے کہا مولانا اس نے تو ظلم کی حد کر دی. تو مولانا نے اسی طرح ایک شان بی نیازی کے ساتھ منہ میری طرف کر کے مجھے کہا تو آپ صبر کی حد کر دیں. اگر اس نے ظلم کی حد کر دی ہے تو آپ صبر کی حد کر دیں. بس پھر خاموش ہو گئے. یہ ہوتا ہے کمال، یہ ہوتی ہے عظمت، یہ ہوتی ہے علم والوں کی شان، اللہ کی طرف بلانے والوں کی شان. بڑی بات ہے. دین کی دعوت ایسے لوگ، دین کی خدمت ایسے لوگ کر سکتے ہیں جن کی اتنی شان بے نیازی، اتنی وہ کہتے ہیں آپ صبر کی حد کر دیں. تو کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ گالی جس کو پڑی تھی وہ کہتا ہے کہ تم صبر کی حد کر دو. تو یہ ہے بنیاد. تو اسی صبر کے نتیجے میں پھر کچھ ملتا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ تو ایسا نہیں ہے، وہ تو پھر دے دیتا ہے. وَالصَّدَقَةُ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ وَعَلَيْكَ. قرآن یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے خلاف. اس کا مطلب یہ قرآن ایسی کتاب نہیں ہے کہ بس اس کو پڑھے رہنے دو تو بس پڑھا رہے، اس کے کوئی اثر نہیں. وہ ایسی چیز نہیں ہے. اس کے لازماً دو پہلو ہیں، اور دو پہلو میں سے ایک پہلو ضرور ظاہر ہوگا. یا تو یہ تیرے لیے فائدہ ہے، تم اس سے ہدایت لو، تم اس سے رہنمائی لو، تم اس کی قدر کرو، اس کی خیر خواہی کرو، اس کی بات کو کان لگا کر سنو، تو حجت لک، یہ تیرے لیے دلیل ہے، پھر تیرے لیے رہنمائی ہے، تیرا فائدہ ہے. او علیک، یا تم اس کو نظر انداز کر دو، ٹھیک ہے، اس کی باتوں پر دھیان نہ دو، اس کی باتوں کو اہمیت نہ دو، اس کے حرام کو حرام نہ سمجھو، حلال کو حلال، فرض کو فرض نہ سمجھو، تو یہ پھر تیرے خلاف ہے. پھر قیامت کے دن وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، پھر پیغمبر اٹھے گا، بلکہ قرآن مجید خود. نبی نے فرمایا القرآن شافع مشفع، قرآن ایسی سفارش کرنے والا ہے جس کی سفارش قبول ہوگی. وماحل مصدق، اور قرآن ایسا دعویٰ کرنے والا ہے جس کا دعویٰ قبول کیا جائے گا. قیامت کے دن اگر کسی کے خلاف اس نے دعویٰ کیا قرآن نے کہ یہ میرا مخالف تھا، تو مصدق، اس کی تصدیق کی جائے گی. قرآن سے یہ دلیل نہیں پوچھا جائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے یا سچ، وہ مصدق ہے. دنیا میں تو کوئی ایک دعویٰ کر دیتا ہے، میں دعویٰ کر دیتا ہوں کہ میرے آپ کے ذمے اتنے پیسے ہیں یا یہ حقوق ہیں، تو مجھ سے عدالت پوچھے گی کہ تو جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، دلیل لے. لیکن قرآن ایک ایسا دعویٰ کرنے والا ہے مصدق کہ جس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی. من جعلہ امامہ، یہ صحیح ابن حبان کی روایت ہے، جس نے قرآن کو اپنے آگے کر دیا اور یہ قرآن کے پیچھے پیچھے چلا، قادہ الی الجنہ، تو یہ اس کی رہنمائی جنت کی طرف کرے گا. ومن جعلہ خلفہ، اور جس نے قرآن کو پیچھے لگا دیا، خود آگے گیا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کو پیچھے لگا دیا، اپنے پیچھے لگا، تو میرے پیچھے آؤ، میں جو کہتا ہوں تم اسی طرح مطلب بناؤ جس طرح کرتے ہیں لوگ، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدلنا چاہتے ہیں، تو ساقہ الی النار، پھر قرآن مجید اس کو جہنم میں پھینک دے گا، خدا اس کو جہنم میں پھینک دے گا. تو قرآن مجید کا مقام یہ نا، یہ بڑی عظمت والی کتاب ہے. یہ ایسی فضول اور ایسی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ جو بھی رویہ نہیں رکھا، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے یار میں تو اس کو کچھ بھی نہیں کہتا، بس ٹھیک ہے میرا تو اس کے ساتھ نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہوگا. پھر
یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی رویہ تم نے رکھنا ہوگا، خیر یا شر کے بغیر نہیں رہے گا۔ خیر کا رویہ رکھو گے تو یہ تمہیں خیر دے گا، خیر کا رویہ نہیں رکھو گے تو پھر اس کے شر سے نہیں بچو گے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اچھا، اور پھر فرمایا کل الناس یغدو، سارے انسان صبح نکلتے ہیں، فبائع نفسہ، اپنے آپ کو بیچتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب کوئی قدم اٹھاتا ہے نا تو کوئی نہ کوئی بات تو ہوتی ہے، یا خیر یا شر، یعنی انسان کی کوئی حرکت خیر یا شر سے خالی نہیں ہے۔ فبائع نفسہ، جب یہ نکلتا ہے تو اپنے آپ کو بیچتا ہے۔ اب بیچتا ہے تو فموتقھا او موبقھا، یا تو اس کو برباد کر دیتا ہے یا اس کو آزاد کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا کوئی عمل، جس طرح ابھی بتایا کہ قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس کو آپ نے محمل چھوڑا ہو، یا محمل چھوڑ دیں گے تو پھر آپ پہ کوئی وہ نہیں ہوگا، نہیں، محمل چھوڑنے والی چیز نہیں۔ جس طرح تمہاری زندگی اسی طرح نہیں ہے کہ آپ صبح سے نکلیں، گھر سے نکلے بھی اور شام کو واپس گھر آئیں بھی اور آپ نے نہ خیر کمایا ہو اور نہ شر کمایا ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ آپ لازماً یا خیر کمائیں گے یا شر کمائیں گے، یا اپنے آپ کو بربادی کی طرف لے جائیں گے یا اپنے آپ کو آزادی کی طرف لے جائیں گے۔ اور آزادی یہ ہے، یعنی یہ عزت نفس ہے، گویا کہ قرآن نے فرمایا نا فموتقھا کل الناس یغدو فبائع النفس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا آپ بیچنے سے تو آپ رہیں، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنا آپ نہ بیچیں۔ جو بھی آپ کا کہ کوئی حرکت ہو، کوئی قدم ہو، کوئی عمل ہو، کوئی بات ہو، خدا کرتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھنے والی بات ہے کہ آپ کا جو بھی رویہ ہو، آپ کا جو بھی عمل ہو، کسی کے ساتھ رویہ ہو، کوئی سوچ ہو، کوئی نظریہ، کوئی چیز آپ سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی ڈیل کرتے ہیں، کوئی رویہ رکھتے ہیں، تو جہاں پہ بھی آپ ہوں، آپ ان دو حالتوں سے اپنا آپ بیچیں گے ضرور۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے آزاد نہیں ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نہ بیچیں، بس صرف یاد یہ ہے کہ آپ خدا کے ہاتھ اپنا آپ بیچتے ہیں تو اپنے آپ کو آزاد کرتے ہیں، یا آپ کسی اور شیطان کے ہاتھ اپنا آپ بیچتے ہیں تو اپنے آپ کو برباد کر۔ لوگ تو کہتے ہیں اپنی مرضی سے کام کرنا آزادی ہے، یہاں پہ یہ کہا جا گیا ہے کہ نہیں، فموتقھا او موبقھا، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں یا آپ دوسرے کی مرضی پر چلتے ہیں۔ شاید آپ اپنی مرضی سے چلتے ہوں، فموتقھا او موبقھا، آپ اپنی مرضی سے بھی چلتے ہوں لیکن اپنے آپ کو برباد کرتے ہوں۔ تو اپنی مرضی سے اپنا آپ برباد کرنا اگر یہ آزادی ہے تو پھر اس آزادی کا کیا فائدہ؟ اس کا کیا مطلب؟ آپ کہیں میں آزاد تو ہوں، بھائی یہ کیسی آزادی ہے کہ جب آپ کو ایسی آزادی مل گئی اور اپنے آپ کو آپ نے بیچ دیا تو اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ اپنی بربادی کی آزادی آپ کو ملنا، یہ تو آپ کے لیے کوئی فائدہ مند چیز نہیں ہے۔ تو اس میں جو دو تین باتیں ہیں نا، پتہ نہیں میں وہ کمیونیکیشن میں کامیاب ہوا ہوں کہ نہ کامیاب ہوا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے کسی عمل کا اچھا یا برا نتیجہ نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایسا آزاد نہیں ہوں، میں ضرور، میرے عمل کا ضرور کوئی نتیجہ ہے۔ اب وہ نتیجہ یا بربادی ہے یا آزادی ہے۔ اب وہ آزادی کیا ہے حقیقت میں؟ اپنے آپ کو آزاد کرنا، خدا کے ہاتھ اپنا آپ بیچنا ہے، اور اپنے آپ کو برباد کرنا اپنے نفس یا شیطان کے ہاتھ اپنے آپ بیچنا ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم آزاد طور پر اپنا سودا کرتے ہیں، یا سودا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس میں ہم آزاد ہیں، یا کیسا سودا کرتے ہیں اس میں بھی ہم آزاد ہیں، اور اسی آزادی پر وہ خوش ہوتے ہیں، تو وہ غلط فہمی میں ہے، وہ غلط فہمی میں ہے۔ یہ خوشی والی چیز نہیں ہے۔ خوشی والی چیز یہ ہے کہ خدا کے ہاتھ اپنا آپ بیچ دو تاکہ تم اس کو آزاد کر دو۔ تو یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں۔ اس میں عزت نفس کی بھی بات آ گئی ہے کہ دیکھو بہت بڑی بات ہے کہ اپنا آپ کا خیال رکھو۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ تم جو بھی حرکت کرو گے تو اپنا آپ بیچو گے، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے۔ اب تمہاری عزت نفس کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے آپ کو بیچ کر اپنے آپ کو آزاد کر دو، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔
بیچنا نہ بیچنا یہ تو ہے، یہ تو ہوگا، لیکن بیچنا کس ریٹرن کے بدلے، کس قیمت کے بدلے؟ اس میں ایک تھوڑی سی بات میں اور بھی رکھ دوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم جس چیز کے اوپر اپنی زندگی دیتے ہیں تو ہمیں یہ تو دیکھنا ہے نا کہ وہ چیز جس کے اوپر میں اپنی زندگی داؤ پر لگاتا ہوں اس چیز کی اتنی قیمت بھی ہے کہ نہیں ہے، اس چیز کی اتنی قیمت ہے بھی کہ نہیں ہے۔ یہ بنیادی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی چیز کی قیمت نہ ہو اور میں اس پہ پوری زندگی اسی کے بدلے میرے پاس مثال کے طور پر 1 کلو سونا ہے اور مجھے کوئی کہتا ہے کہ یار دے دو اس کے یہ گلاس خریدو نا اس سے، اور میں کہتا ہوں واقعی یار بڑی بھلی اور بڑی چمکدار، اور خدا کا خوف ہونا چاہیے یار، اس کی اتنی قیمت ہے۔ اسی لیے وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا، یہ جو دنیا میں جو کہتے ہیں دنیا کے جو وہ ہوتے ہیں دنیا پرست لوگ ہوتے ہیں، دنیا پرست لوگ جو دنیا کی چمکتی ہوئی چیزوں کے اوپر اپنی ساری زندگی اور پھر پاگل ہو جاتے ہیں، دنیا کے عشق میں یا دنیا والوں کے عشق میں پاگل ہو جاتے ہیں، اپنا پورا آپ یعنی اپنی پوری زندگی اس پہ داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ تو کیا ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی واقعی اس چیز کی اتنی قیمت ہے جس چیز پر اپنی زندگی تم داؤ پر لگاتے ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ خاوند ہو، چاہے وہ بیٹا ہو، چاہے وہ لیڈر ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ پیسہ ہو، چاہے وہ عہدہ ہو، منصب ہو، ان چیزوں کی اتنی قیمت ہے کہ جس کی قیمت تم اپنا آپ دے کر خرید رہے ہو، جبکہ خدا نے کہا کہ تم اس چیز کے بدلے مجھے بھی لے سکتے ہو۔ اقبال تو جو یہ کہتے ہیں نا کہ یزداں بخمند آور اے ہمت مردانہ، کہتے جبریل تو میرے شکارگاہ میں ایک معمولی سا شکاری ہے، میں تو خدا کو لینا چاہتا ہوں۔ تو خدا نے تو یہ فرمایا نا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ تمہارا نفس جو تم اپنا آپ مجھے دے دو، میں تمہیں اپنی رضا بھی دے دوں گا اور اپنی جنت بھی دے دوں۔ تو اتنی بڑی چیز ہے جس کے بدلے جنت ملتی ہے، خدا کی رضا ملتی ہے، اور تم اس کو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بدلے بیچتے ہو۔ تو عزت نفس کی بات قرآن سکھاتا ہے، پیغمبر سکھاتا ہے۔ جو پیغمبر سے نہیں سیکھتے وہ عزت نفس نہیں سمجھتے، یہ بنیادی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جزاک اللہ خیر۔